تمہیں پتہ چل جائے گا میرے رب کا میرے ساتھ وعدہ. یہ مصر سے کتاب ہے الجامع لکرامات المومنین علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی. انہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ جو بھی تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے گا اس پر ہم نے جہنم حرام کر دی ہے. تو میں نے گردن جھکا کر جنت ساری ٹٹول لی ہے. بڑا ہوتا تو جنت میں جاتا, جنت میں نہیں ہے تو بڑا یہ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں. اب کسی کے دل میں یہ ہے کہ بہت سے پیر ایسے جو برا جاتے ہیں تو انہیں اکثر بولتے کچھ ایسے وہ بھی تھے جو حضور سے کہتے ہیں وہی بن کر آئے تھے ہوتا تو نبی پاک سے بڑھ کر کون سا پیر ہے. ایک ہاتھ لانے کا لوڑا کے جانا قانون نہیں بدلتا اور یہ بھی کہیں کہیں آپ اپنی قدرت دکھا دیتا تاکہ ڈرتے رہیں. حضرت نوح اور لوط دونوں کی بیوی کافرہ تھی اور دونوں نے جب نبی کی خیانت کی تو ہم نے کہا میں انہیں نہیں چھوڑوں گا, اسے ایمان دے دیتا ہوں جو نبی کی ہمت کر لے عاجزی کر لے. تو جو میرے نبی کی خیانت کرے اسے میری غیرت گوارا نہیں کرتی. آپ واز کر رہے تھے منبر پہ تو کہا کہ لوگوں مجھے رب کی عزت کی قسم یہ عزت معبود ہے. انی لاوتی جو حالا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حال بخشا ہے کہ اگر میں اس منبر پہ کھڑے ہو کر شہر مراکش کو حکم دوں کہ محلات سمیت اکھڑ کر بغداد میں پہنچ جا اور شہر بغداد کو حکم دوں بھومی میں بغداد رکھانا اور اکثر ہی رکھانا کہ تم مراکش میں پہنچ جا تو رب کی عزت کی قسم آپ جپتنے سے پہلے بغداد مراکش میں پڑا ہوگا. مراکش بغداد میں حضرت آصف بن برقیہ وہ تخت پلٹا تھا اس کا جواب دے دیا کہ وہ اسرائیلی ہے میں محمد. کچی بات نہیں میری عزت معبود ہے. ایک شخص آپ کے سامنے آیا, آپ کے سامنے سیب پڑے تو اس نے کہا کہ ولی کامل کی کیا علامت ہے. محمد بن عمر کو کہا, انہوں نے کہا کہ ولی کامل اشارہ کرے تو یہ سیب بھی رقص کرنے لگنا. تو ان سیبوں نے برتن سے نکل کر رقص شروع کر دیا. بجائے ہے کوئی تھرک سے ہی کرنے اوپر جاتے تھے اسی اپنی جگہ پر دکھتے تھے. فرمایا یہ ولی کامل کی نشانی ہے جس چیز میں روح ہی نہیں ہے ولی اشارہ کر کے اسے زندہ کر دیتا ہے. اس بشر کے دل کو پلٹنا اس میں کیا ممکن ہے. اس کو
کا زمانہ خالی نہیں ہے کہ نبوت کے ساتھ ولایت نہ چل رہی ہو. ولایت ان لوگوں کے لیے انعام ہے جو صحیح معنوں میں اس نبی کی غلامی کا پٹا ڈالتے ہیں اور اس نبی کی شریعت کے نگہبان بنتے ہیں. انہیں انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ مقام ولایت عطا اب بات یہ ہے کہ جب وہ صحیح فرمانبردار بنتا ہے اس نبی تو جو معجزے افراد اس نبی کے ہوتے ہیں رب اس کی امت کے ولی کو وہ برابر بتا. یہ میں نے ایک دن کافی زور سے یہ بات کی. عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے, معجزات نبیوں کو آنکھیں دیتے تھے, کوڑ اور برس کے مریضوں کو بے اللہ شفا یاب کرتے تھے, گھروں میں رہنے والوں کے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا علم غیب کی باتیں گن گن کر بتاتے تھے. یہ وہ جو ساتھ سے عیسیٰ علیہ السلام اور موتا چنانچہ حدیثوں میں یہ ہے کہ امت عیسوی میں جو بھی مقام ولایت پر پہنچے تو ان ولیوں کو بھی یہی کرامت حاصل ہوئی کہ الرحمہ والابرصہ ویحیی الموتیٰ ویداوی سائر الادواء. جو نبی کے معجزات تھے اس نبی کی امت کے ولی کو وہ برابر تھا. یہ قرآن کی اس پہ ناطق ہے, حدیث کی ناطق کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک انعام ہے کرم, اور یہ کرم کیوں ہے؟ اس نبی کی صحیح معنوں میں اطاعت اور فرمانبرداری کا انعام. اس میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں, نہ قرآن سے نہ حدیث سے. تو اب مجھے یہ بتانا کہ ہر نبی کے معجزات گنے ہوئے اور حضور سید عالم کے معجزات کی کوئی حد نہیں. سلوی معاشرتوں ضرور اعلان کہ سلوی معاشرتوں جو مرضی آپ مجھ سے مانگو, آسمان کا معجزہ مانگو, زمین کا معجزہ مانگو, حد نہیں ہے یہاں. اللہ نے فرمایا کہ تم جتنے گناہوں میں پچھڑے ہوئے ہو میرے نبی کے دروازے پہ آ رہا ہے. نبی بھی تمہارے لیے استغفار کرے اور تم بھی دل اور زبان سے وہاں بیٹھ کر بخشش مانگو تو میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور تم مجھے توبہ و رحیم پالو. یہ سرکار کا موضوع. مشرک ہے, کافر ہے, منافق ہے, جنہیں قرآن قریب ہی نہیں آنے دیتا. اللہ نے کہا وہ تیز دروازے پہ آ جائیں کہ یہ قرآن نے دھکا دیا ہے تو انہیں بھی بخشوا دے. حضور کے معجزات کی حد نہیں. جتنے مریض آئے, کسی کی آنکھ نہیں, کسی کا بازو کٹا ہوا ہے, کوئی محروم واپس لوٹا. جس نے جو مانگا اسے حاصل ہو گیا. تو مجھے بتاؤ جب پچھلی امتوں میں نبیوں کے غلام ولیوں کی وہ کرامتیں تھی جو نبیوں کے معجزات تھے, تو سید عالم کی امت کے اولیاء حضور کے معجزات کی حد نہیں تو اولیاء امت محمد کی کرامات. آج بھی حضور کی امت کے ولی مردہ ذکر کر میرا ایمان. میں نے آپ کو بتایا تھا شاہ اللہ محدث دہلوی الفاظ میں لکھتے ہیں کہ شیخ حسن
سامنے کسی نے کہا کہ باجدید بستانی تو ایک نگاہ سے وہ کھینچ لیتے. اب وہ نگاہ کی تاثیر کہاں گئی؟ تو کئی بندے وہاں جاتے تھے، زیارت کرتے تھے. تو شیخ حسن نے کہا کہ میرے دل کی تربیت حضور کے کرنے اثر کے نیچے ہوئی ہے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ باجدید بستانی تو وہ کھینچ لیتے تھے، میں کھینچ کر دوبارہ لوٹا بھی سکتا. تو آپ کا غلام کھڑا تھا جو لوگوں کو کفن کیا کرتا تھا اور کفن پہناتا تھا. آپ نے اس کی جب نگاہ اٹھائی وہ زمین کو جرام سے گرا، فرماتے کو یہ زندہ ہے کہ فوت ہو گیا. مولانا بھی فوت ہو گیا. اس کی جو قبر سے وہ سب کو جواب دے ٹھنڈا ہو گیا. بات بتاؤ اس کو کسی حالت میں رہنے دوں یا دوبارہ واپس لوگوں نے کہا دور شریف پر کیا کر سکتے ہیں، شاید کوئی ہے، فرق یہ رہا ہے تو اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو آپ عالم منظر میں پکڑ چھوڑنا چاہتے ہیں. تو آپ نے معنی فرمائے، آپ نے دوبارہ نگاہ اٹھا کے دیکھی، اسے زندہ کر کے اٹھا کر کھڑا کر دیا. فرمایا اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جو موت بھی جو دیتے ہیں. کیونکہ حضور کے معجزات کی حد ہے، حضور کی امت کے ولیوں کی کرامات کی حد ہے. مزارات اولیاء میں کیوں جاتے ہو؟ اگر کوئی رب نے نور دیا ہو تو سوچنے کی توفیق نصیب. کتابوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ احمد شاہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلیٰ نور کرتے ہی فرما جس کا سینہ میں کھول دیتا ہوں میرے نور میں نہیں سنا. وہ نور کہاں سے آئے؟ مزاروں پہ نہ جاؤ. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو تیرے اقدس مصطفیٰ پہ نہیں آ سکتا، حضور کے روضہ اطہر کا یہ معجزہ ہے. قیامت تک بھی جو خدا وہاں جا کر عرض کرے گا کہ حضور میں لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، اپنے گناہوں کو بخشانے کے لیے آپ کے در پہ آیا ہوں، مستغفرا لذنوبی مستشفیا لخطایا، تو حضور اس رب سے بخشوا کر جنتی بنائیں گے. باقی چیز ہمارے نہیں نہیں تھا. آیا تھا کہ خدا کو کہا تھا میں حضور کے وصال کے لیے 3 دن حضور کے وصال کو ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا حضور کو وصال کروا دیں. اس نے کہا کہ مجھے دلوری ادا کپڑے شہید بھی سکھا دو. تو امام الانبیاء منبع حکمت مصطفیٰ العلی المرتضیٰ اگر شرک توحید کا مسئلہ نہ جانتے ہوتے تو اسے کہنا کہ دنیا کپڑوں میں نہیں جایا کرتے، آ گیا ہے تو مجھے ثواب مل جائے گا، کپڑوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے. خود علی المرتضیٰ اس پکڑ پر قبر انور کو جوڑ گئے. یہ دلیل ہے کہ سرکار کی حاضری کا کیا مقام ہے. تو وہاں جا کر وہ اپنے آپ میں رہا، ہلکا نفس ہوا لا گئی. اس نے اپنے آپ کو پھینکا حضور کی قبر کو. تازہ تازہ مٹی تھی، اس کی داڑھی اور سر مٹی سے بھر ہے، اور پھر اس نے یہی کریمہ پڑھی حضور میں تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور صرف اسی آؤں کے لیے شفاعت ہونا ہے. تو نبی اگر سن نہیں سکتا اور کریمہ فرما کے تھے کہ کیا بات کہتا تھا، اللہ سے معافی مانگ راوی خود نہیں. پھر اس نے جھوم کر شیر
ترجى شفاعته اذا ما زلت على الصراط اذا ما زلت القدم. فقط تیری ذات وہ ہے کہ جب کوئی سراج سے پاؤں پھسلنے لگے گا تو گرجوں کو سنبھال. نفس الفداء قبل انت ساکت فی الاتفاق وفی الجود والکرم. میری جان اس قبل عمل پر قربان ہو جس میں آپ تشریف فرما ہے. پوری کائنات کو عزت کرامت اور عفت میری ہی تیری قبر سے. تو حضرت علی شیخ خدا سے لکھا یاد ہے میری نگاہ سے نکل گئی ہے تو توبہ کر. جیسے آج مولوی ہماری دنیا پہ نظر رکھ کے بیٹھا تو مجھے کہیں ان کی بھی ان کی نگاہ سے نکلنا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ روتے روتے اسے التجا کی بنوریا من القبر کہ ابشر بالجنہ. قبر احمد سے آواز آئی کہ اے آرابی تجھے جنت کی بشارت ہو. اتنی جلدی کو جنتی بنتا ہے یہ فرق ہے. پسندہ ٹرین پہ سفر کرے تو کوئی جہاز پہ سفر کرے فرق کوئی. کتنا ٹائم پسندہ ٹرین لگائی تھی آگے جانے کا اور جہاز کتنا لگائے گا. یہ ٹیڑیاں اس سے اٹھا کر تو سفر طے کر رہی ہیں. یہ ٹیڑیاں اسی پسندہ ٹرین میں ساری زندگی رہیں گی اور جو محبوب کبریا کے آستان پہ جاتا ہے تو حضور ہزاروں میلوں کو سمیٹ کر ایک منٹ میں طے کرا دیں. اور یہ ہے کرامات اولیاء. میرا ایمان ہے کسی اور کا ہوتا کہ جو نہیں جا سکتا وہاں بوڑھا ہے بیمار ہے مالی طاقت نہیں کہ مدینۃ الرسول میں حاضری دے وہ حضور کی امت کے ولی کے مزار پر حاضری دے اور عرض کرے میں تیرے دروازے پہ آ کھڑا ہوں. تو نبی پاک کا جانشین ہے تو نبی پاک کا نائب ہے اور حضور کا نائب ہے. تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں میری شفاعت کا مجھے بخشا تو جو نبی کا معجزہ ہے وہ بچی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جان اولیاء کاملین عظمت سلطان الہند. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حدیث پاک سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس اليهم في حوائجهم اولئک الامنون من عذاب اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے پیدا ہی مخلوق کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں. خلقهم لحوائج الناس. اب اللہ تعالیٰ نے اگر دھوپ پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سایہ بھی تو بنایا ہے. کوئی اگر کر کہے کہ میں تو غیر اللہ سے مدد نہیں مانگوں گا تو دھوپ میں مرتا ہے. تو اسے اتنی خبر نہیں کہ جب رب نے دھوپ بنائی ہے تو رب نے سایہ بھی بنایا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائشیں رکھی اور مصیبتیں رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان عقدوں کو کھولنے کے لیے اپنے غریب بھی تو رکھے ہیں. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ استاد کے پاس پڑھنے جائے کہ جب تک نہیں پڑھوں گا میں پڑھوں کا نہیں بن سکتا. ڈاکٹر کے پاس جائے جب تک مرض کا علاج
شفا یاب نہ ہو سکوں گا، حالانکہ پڑھانے والا اللہ ہے، شافی اللہ ہے، تو ادھر تجھے غیر اللہ نظر نہیں آتا اور ولی کا معاملہ ہے جو مجھے غیر یا تو اتنا وہ ہے مرد آٹا سبزی بازار میں نہ جا کہ جا کر میرے گھر میں بنو شلوا ہوگا، دیکھتے ہیں نا 2-3 دن کے بعد تیری تکلیف کہاں جاتی ہے، یا تو وہ مقام ہو، باقی ہر چیز میں تو اسباب اختیار کرتا ہے، جب اللہ کے ولی کی بات آتی ہے تو تیری توحید آگے آتی ہے، یاد رکھو وہ مادی اسباب ہے، یہ روحانی اسباب ہے، وہ بھی اسباب ہے، یہ بھی اسباب ہے، جو انہیں اختیار کرے وہ بھی رب کا بندہ ہے، جو ولیوں کو اختیار کرے وہ بھی رب کا بندہ، یہ اسباب۔ اسی طرح ممکن ہے کہ وہ معاملات جو انسان کی طاقت سے باہر ہیں وہ نبیوں کے معجزات ہیں، اللہ ولیوں کو کرامات عطا۔ کیا یہ بات آیا ثبوت کو نہیں پہنچی کہ 17 حملے سلطان محمود غزنوی نے سومنات پر کیے؟ 17 حملوں میں سومنات پر کیے، آخر اس نے ابو الحسن خطاب اور یاد کی ضرور جو میری چھپا ہے، میری طاقت ہے، میں کر چکا ہوں، اب آپ مہربانی کریں میرے لشکر کے ساتھ آ، فرمایا کیا؟ اس نے کہا کہ میں سومنات کو فتح کرنا چاہتا ہوں، فرمایا جا میرا قمیص لے جا، اور پچھلی رات اللہ تعالیٰ کو میرے قمیص کا واسطہ دے دیا۔ 17 حملوں میں جو فوج فتح نہ کر سکی، ایک ولی کی قمیص کے وسیلے سے وہ فتح نہ ہو گیا۔ اس کی بڑی اگرچہ ہوگی، عقل کے قرآن ہے، تو مجھے بتائیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان آیت ملکی اور یا تابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ قوم نے کہا کہ یہ کوئی اتنا امیر آدمی نہیں ہے جس کو تم ہمارے اوپر امیر بنا رہا، تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری سابقہ امتوں میں رب کی طرف سے فتح کی علامت کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ تابوت سکینہ تھا، جب وہ اتر آتا تھا تو یہ نشانی ہوتی کیا فتح یاد ہوں گے، تو فرمایا تو پھر ابھی تم دیکھنا فرشتے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر آگے آگے تابوت سکینہ کو لائیں گے، اور یہ وہ تابوت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے جوڑے اور لباس یہاں آل و ہارون اور آل و آل کا لفظ آئے اور پیچھے سے اٹھا دینا، اور پھر سکینت اس میں رب کی طرف سے سکینت۔ اب اس میں کیا تھا؟ لباس ہی تھا، جوڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی پگڑی تھی، ان کے نالین تھے، شاید کوئی اور بھی لباس، یہ لباس ان کے جسم سے مست کیا، جوڑوں نے پاؤں کو چوما تھا، پگڑی نے ساتھی کو سے ان میں ایک نسبت تھی۔ اب وہ اس سلوک کے اندر فرمائے کہ تمہارے لیے فتح کی علامت ہے، تو پتہ چلا کہ لشکر سپاہ سے فتح یقینی نہیں، لیکن نبی کے جوڑوں اور نبی کے امامہ جب اونچا رہا ہے تو یہ رب کی طرف سے فتح۔ اور وہ تبرکات اور سلوک کے اندر اوپر سے سلوک ہے، تابوت ہے، بند، دیکھنے والے میں تابوت کی زیادہ
سکینت من قلبکم، اور آپ دیکھتے جاؤ گے تمہارے دل پر سکینت اترے گی. کئی دن بھوکا رہنا پڑا، کئی دن تمہیں زخم لگیں گے، لیکن سکینت کے اترنے سے نہ تمہیں خون کرنوں کو ملا سکے گی اور نہ زخم تمہیں کمزور کر سکیں گے. یہ ہے سکینت کی شان. تو اگر نبی کے تبرکات سلوک کے اندر ہو اور باہر سے زیادت کی جائے تو سکینت دل پہ اترے. تو جب نبی خود قبر میں موجود ہو اس پائے کی زیادت قمیص کا مقام زیادہ ہے یا قمیص پہننے والے کا مقام؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس. اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے مخلوق کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ نہیں پیدا کیا. یہاں ایک بادشاہ ناکام رہا ہوا، اس کی حاجت رب نے کہا اور اگر لفظ کی یفزع الناس الیہم فی حوائجہم. فضا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حتی اذا فزع عنہم. جب بندہ اتنی گھبراہٹ میں مبتلا ہو کہ اس کے ہوش و حواس سے باہر ہے، جسے انتہائی گھبراہٹ ہے اور اسی گھبراہٹ میں لوگ خودکشی کر جاتے ہیں. یہ گھبراہٹ اتنی بری ہے. اور حدیث کے الفاظ دیکھو کہ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم. جب بندوں کو کوئی چارہ نہیں ہوگا، جب ان کی حواس باختہ ہو جائیں گے، جب گھبراہٹ اپنے انتہا کو پہنچے گی، تو یہ اللہ کے بندے ہیں جو ان کی حاجتیں پوری کریں گے. اولئک العاملون من عذاب اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عذاب سے بچانے والا بنا کر دے گا. الابدال بالشام وهم 40. یہ 40 ابدال ہمیشہ شام میں رہیں گے. اور قلوب ہم ادا کرنے ابراہیم خلیل الرحمان، ان کے دل اتنے قریب ہوں گے جیسے حضرت ابراہیم کا دل. اذا مات واحد ابدل اللہ مکانہ ہوا. ان کی گنتی اب قیامت تک پوری رکھے گا. جیسے کوئی فوت ہوگا اور اس کی جگہ انتظام کر دیا جائے گا. بہم تم ترونا وبہم تم تکونا وبہم تم سکونا. یہ رسم